ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود جرم ہے۔ اگر جسموں کے لیے موت ہی مقدر ہے تو انسانوں کو رائے خدا میں شہید ہونا بہتر ہے۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ بہترین سکون یہ ہے کہ خدا کی اطاعت پر خوش رہو۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارو کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کی حکومت اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے مگر شہیدوں کی حکومت ان کے شہادت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ دولت کا بہترین مصارف یہ ہے کہ اس سے عزت اور آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ بدترین حاکم وہ ہے جو اپنے مخالفوں کے سامنے بزدل ثابت ہو اور نامردی دکھائے لیکن کمزور اور محکوموں کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کرے۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں مہلک بھی ہوتی ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھ۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ بردباری انسان کی زینت ہے اور وعدے کو وفا کرنا جوان مردی کی علامت ہے۔ جو تم پر زیادہ تنقید کرتے ہیں وہ تمہارے واقعی اور حقیقی دوست ہیں اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ اے بنی آدم تھوڑا سا سوچو، غور کرو اور یہ بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگہوں کو آباد کیا ہے؟ اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ مال جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو
ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بے شک اللہ عز و جل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح ہونے کی راہ میں ثابت قدم رہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کا سفر درد اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہو۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ جو اپنے بھائی کی دنیاوی ضرورت میں کام آیا، اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ خدا کے خوف سے چیخنا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔